کہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں رمضان المبارک کا تعارف کرایا، اس ماہ مبارک کی عظمت شان کو بیان فرمایا، تو تعارف رب ذوالجلال نے نزول قرآن کے حوالے سے کروایا۔ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان وہ باعظمت مہینہ ہے، انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، جس میں قرآن مجید اتارا گیا۔ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور سال کے 12 مہینوں میں رمضان المبارک کو سید الشہور، تمام مہینوں کا سردار اور تمام مہینوں سے افضل مہینہ نزول قرآن کے حوالے سے رمضان شریف کا تعارف کرایا گیا، اور اس مہینے کو سال کے باقی تمام مہینوں پر فضیلت عطا کر کے تمام مہینوں کا سردار مہینہ بنایا گیا۔ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں، جنہیں ارکان خمسہ کہا جاتا ہے، اور اسلام کے نظام عبادات میں سب سے اونچے درجے کی عبادت نماز ہے، اور نماز کے بعد عبادات میں سے زکوٰۃ کا درجہ ہے، زکوٰۃ کے بعد رمضان الکریم کے مہینے بھر کے روزوں کا مقام ہے، اور رمضان شریف کے روزوں کے بعد اسلام کے نظام عبادات میں حج بیت اللہ شریف کا درجہ ہے۔ نماز ایک دن میں 5 مرتبہ صاحب ایمان پر فرض کی گئی، زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ صاحب نصاب ایمان والوں پر فرض کی گئی، روزہ پورے سال میں 1 مہینے کے روزے اہل ایمان پر فرض کیے گئے، اور حج بیت اللہ شریف پوری زندگی میں ہر صاحب استطاعت پر 1 مرتبہ حج کرنا فرض قرار دیا گیا۔ روزہ ایک ایسی اہم عبادت ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جس مہینے کا انتخاب کیا، جس مہینے کے روزے فرض کیے گئے، وہ سال کے 12 مہینوں میں سے وہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ کسی اور مہینے کے روزے فرض نہیں کیے گئے، جب روزہ فرض کیا گیا تو رمضان المبارک کا روزہ فرض کیا گیا، اور اس فرضیت کا ذکر رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں فرمایا فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، تم میں سے جو کوئی بھی زندگی میں جب بھی رمضان شریف کا مہینہ پائے اس پورے مہینے کے روزے رکھے۔ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، زندگی میں جتنی بار یہ مہینہ آئے گا، ہر بار اس پورے مہینے کے روزے رکھنے ایمان والوں پر فرض کیے گئے۔
رمضان شریف کو روزوں کے لیے منتخب کیا گیا، اور جہاں روزے کی فرضیت کا ذکر کیا گیا وہ آئے مقدسہ بھی سورہ بقرہ میں ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ ان لوگوں پر فرض کیے گئے جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو، تمہیں تقوی کی دولت، تقوی کی نعمت، تقوی تمہیں حاصل ہو جائے، لعلکم تتقون، اس امید پر روزے رکھو تاکہ تمہارے اندر تقوی کا وصف، تقوی کی خوبی، تقوی کا کمال تمہارے اندر پیدا ہو جائے۔ ایام معدودات، یہ گنتی کے دن ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا ایام معدودات، یہ گنتی کے دن ہیں، اور ان مہینے کے روزوں میں اللہ کریم نے اتنی برکت رکھی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے رمضان شریف کا ایک روزہ بھی بغیر شرعی عذر کے اگر چھوڑ دیا تو زندگی بھر روزے رکھتا رہے تو اس رمضان شریف کے ایک روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ اتنی برکت ہے رمضان شریف کے روزوں میں، اور اس پورے مہینے میں اتنی برکت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے شعبان المعظم کا آخری دن تھا اور صحابہ کرام کو جمع کر کے نبی کریم علیہ السلام نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ خطبہ استقبال رمضان المبارک کا خطبہ تھا، اور اس حدیث شریف کے راوی حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں کہ ہمارے پیارے نبی کریم علیہ السلام نے ماہ شعبان المعظم کے آخری دن صحابہ کرام کو جمع کر کے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے درمیان ایک ایسا مہینہ تشریف لانے والا ہے، جلوہ گر ہونے والا ہے، جو بڑا ہی برکتوں والا مہینہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس مہینے کو برکتوں والا مہینہ ارشاد فرمایا۔ جبھی اس مہینے کا نام ہے رمضان المبارک، یعنی اتنا عظیم مہینہ ہے، اس پورے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑی ہی برکتیں رکھی ہیں۔ کتنی برکتیں ہیں اسے پوشیدہ رکھا گیا۔ ایک اور حدیث شریف اس مضمون کو واضح کرتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو علم ہو جائے، پتہ چل جائے، معلوم ہو جائے کہ اس ایک مہینے میں کتنی برکتیں ہیں تو لوگ تمنا کریں، آرزو کریں، خواہش کریں کہ کاش سارا سال ہی رمضان شریف رہے۔ اتنی برکتیں اس مہینے میں ہیں۔ حضور نے استقبال رمضان المبارک کے حوالے سے جو خطبہ ارشاد فرمایا اس میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہوا شہر الصبر، وہ مہینہ بڑا ہی برکتوں والا ہے جو تمہارے درمیان تشریف لانے والا ہے۔ پھر فرمایا ہوا شہر الصبر، وہ صبر کا مہینہ ہے۔ پھر فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے ہوا شہر المواسات، وہ غم خواری کا مہینہ ہے، وہ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ اور اسی خطبے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اتنا عظیم مہینہ ہے کہ اولہ رحمت و اوسطہ مغفرۃ و آخرہ
اتقم من النار، اس ماہ مبارک کے پہلے حصے میں اللہ کی رحمت تقسیم ہوتی ہے، اول حصہ اس کا رحمت ہے، اور درمیان والا حصہ وَأَوْسَطُهُ، درمیان والا حصہ مغفرت ہے، بخشش ہے، وَآخِرُهُ اتقم من النار، اور آخری حصہ تو گویا کہ جہنم سے آزادی اور نجات کا حصہ ہے۔ پورے مہینے کو نبی کریم علیہ السلام نے 3 حصوں میں تقسیم فرما دیا۔ پہلے 10 دنوں میں اللہ کی رحمت، دوسرے 10 دنوں میں اللہ کی مغفرت اور بخشش، اور آخری عشرے میں جہنم سے آزادی عطا کی جاتی ہے۔ اور اسی خطبے میں جو حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس مہینے میں اگر کوئی شخص ایک فرض ادا کرتا ہے تو اس کو 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے، اور اس ایک مہینے میں ایک نفل یا ایک سنت اگر ادا کرے تو اس کو پورے فرض کا ثواب ملتا ہے۔ باقی 11 مہینوں میں نفل پڑھا تو نفل کا ثواب، سنت ادا کی تو سنت کا ثواب، لیکن رمضان الکریم اتنا عظمت والا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں ایک فرض ادا کرنے والا 70 فرضوں کا ثواب پاتا ہے، ایک سنت ادا کرنے والا فرض کا ثواب پاتا ہے، اور ایک نفل ادا کرنے والا پورے فرض کا ثواب حاصل کرتا ہے۔ یعنی اجر کے اعتبار سے اس مہینے میں نیک اعمال کی جزا اور نیک اعمال کا اجر اللہ تبارک و تعالی بڑھا دیتا ہے۔ اور اس ماہ مبارک میں دن کے اوقات کا روزہ فرض کیا گیا، اور رات کے اوقات میں ایک ایسی عبادت رکھی گئی جسے ہم اپنی زبان میں صلاۃ التراویح، نماز تراویح کہتے ہیں۔ حدیث شریف میں اس نماز کا لفظ قیام اللیل ہے، رات کی نماز تراویح۔ یہ دونوں عبادتیں رمضان شریف کے ساتھ خاص ہیں۔ تراویح وہ واحد نماز ہے جو صرف رمضان شریف میں ہی پڑھی جاتی ہے، رمضان شریف کے علاوہ تراویح کی نماز نہیں، اس لیے کہ روزے کا اور کلام الہی کا ربط ہے آپس میں۔ کلام الہی، اللہ کے کلام کا اور روزے کا آپس میں باہمی تعلق اور ربط ہے۔ جتنے بھی انبیاء کرام کو کتابیں عطا کی گئیں تو ہر نبی کو کتاب دینے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور دی گئی تو زبور دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انہیں روزے رکھوائے، اور جب روزے مکمل ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں زبور عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب تورات عطا کی تو پہلے انہیں روزے رکھوائے، جب روزے مکمل ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں تورات عطا فرمائی۔ ہمارے نبی کریم علیہ السلام غار حرا میں تشریف لے جاتے، جبل نور کی چوٹی پر غار حرا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کئی روز نہ کچھ کھاتے نہ کچھ پیتے، روزے کی کیفیت میں حضور رہتے، اور جب میرے آقا کریم غار حرا پہ تشریف لے جاتے جبل نور پر تو تھوڑے سے جو لے جاتے، کچھ تھوڑے سے ستو کبھی حضور لے جاتے، زمزم کا حضور ایک مشکیزہ لے جاتے، اور کئی روز فاقوں کے اندر گزر جاتا۔ اسے نبی کریم علیہ السلام کا جمال فاقہ مستی کہا گیا کہ متواتر اور مسلسل کئی روز تک کچھ نہ کھانا کچھ نہ پینا، یہ میرے آقا کریم علیہ السلام کے روزے کی کیفیت تھی۔ یہ حضور کا جمال فاقہ مستی تھا۔
جب 40 دن غار حرا پر گزر گئے تو پھر قرآن مجید کے نزول کا آغاز ہو گیا۔ جتنے انبیاء کرام کو صحیفے دیے گئے، آسمانی کتابیں دی گئیں، تو انہیں روزے رکھوائے گئے۔ میرے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جب روزے کی کیفیت میں متواتر اور مسلسل فاقہ مستی میں گزارتے، کئی روز تک کچھ نہ کھاتے پیتے۔ جب 40واں دن ہوا تو نزول قرآن کا آغاز ہوا، اور پہلی آیت کریمہ غار حرا میں نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ نزول قرآن کا اور روزوں کا چونکہ آپس میں تعلق ہے، اسی لیے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اترا۔ تو قرآن کا اور روزے کا آپس میں گہرا ربط اور تعلق ہے، اسی لیے فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، تمہاری زندگی میں جتنی بار بھی رمضان شریف آئے اتنی بار تم نے پورے مہینے کے روزے رکھنے ہیں۔ تو دن کے اوقات میں روزہ ہے اور رات کے اوقات میں تراویح ہے۔ میں نے عرض کیا کہ روزہ اور قرآن، روزہ اور اللہ کا کلام، اس کا بڑا گہرا ربط اور تعلق ہے۔ اسی لیے دن بھر آدمی روزہ رکھتا ہے اور رات کو پھر عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد تراویح ادا کرتا ہے۔ تو تراویح میں قرآن مجید کی منزل پڑھی جاتی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ دن بھر روزہ رکھو تاکہ تمہاری روح، تمہارا باطن اتنا مزکہ، مسجع اور مصفح ہو جائے، تمہاری روح اس درجے پہ آ جائے کہ رات کو تراویح اور قرآن پڑھنے والا مصلی پہ کھڑا ہو کے قرآن مجید کی تراویح میں جب منزل پڑھتا ہے تو دن بھر روزہ رکھ کے پیچھے ہاتھ باندھ کر جو قرآن سننے والے ہیں، قرآن کا نور ان کی روح تک اتر جاتا ہے۔ دن بھر کو روزہ رکھوایا، رات کو تراویح میں قرآن سنوایا کہ دن بھر روزہ رکھو، رات کو آؤ میرے گھر میں، مسجد میں، محراب میں ایک شخص کھڑا ہو کر میرا قرآن پڑھ رہا ہے، تم ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ۔ دن بھر کے روزوں کی وجہ سے تمہاری روح اس قابل ہو گئی ہے کہ قرآن کا نور تمہاری روح میں اتر جائے، اس لیے دن بھر کا روزہ رکھ کے پھر رات کو تراویح پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ روزے کی عبادت کے حوالے سے جو دن کے وقت کی عبادت ہے، تراویح رات کی عبادت ہے، ان دونوں پر میں ایک ایک حدیث شریف عرض کر کے اپنے مضمون کو مزید آگے بڑھاتا ہوں۔ روزے اور تراویح کا باہمی تعلق سمجھنے کے لیے ان دونوں حدیثوں پر ذرا غور کیجیے۔ پہلی حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے اخلاص کے ساتھ حصول ثواب کی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے رمضان شریف کے دن کے اوقات میں روزہ رکھا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس روزہ رکھنے سے پہلے جتنے گناہ کیے تھے اللہ تبارک و تعالی سب گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے گناہوں میں سے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور جو رات کی عبادت ہے تراویح، اس کے متعلق اور سے حدیث شریف سنیے، دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے، لفظ بھی ایک ہے۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان و اخلاص کے ساتھ رمضان شریف کی راتوں میں تراویح پڑھی،
غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ دو عبادتیں ہیں، ان کو شرعی اصطلاح میں کہتے ہیں صیام اور قیام۔ صیام اور صیام روزہ، قیام تراویح۔ ان دونوں عبادتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے رمضان شریف کے لیے خاص کر دیا۔ روزہ جو ہے اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، ہر چیز کی، لکل شیء زکوٰۃ، یہ حدیث شریف ہے، ہر چیز کی زکوٰۃ ہے۔ وزکوٰۃ الجسد الصوم، اور روزہ جو ہے یہ جسم کی زکوٰۃ ہے۔ ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، روزہ بندے کے جسم کی زکوٰۃ ہے۔ لکل شیء زکوٰۃ وزکوٰۃ الجسد الصوم، جسم کی زکوٰۃ اور روزہ ہے۔ جب آدمی رمضان شریف کے روزے رکھتا ہے تو اس کے جسم کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ اب روزے کی تعریف ذرا سن لیں۔ روزے کی تعریف ہے الاحتراز عن الاکل والشرب والجماع بالنیت من طلوع الفجر الى غروب الشمس، اللہ کی رضا اور خوشنودی کی نیت سے رمضان شریف کے دن کے اوقات میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک تین چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کا نام روزہ ہے۔ وقت مقرر کر دیا، من طلوع الفجر الی غروب الشمس، صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تین چیزوں سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ عن الاکل، کھانے سے، والشرب، اور پینے سے، والجماع، اور شادی شدہ آدمی کا اپنی منکوحہ بیوی سے ازدواجی عمل، یہ تین چیزوں سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ اور یہ تینوں چیزیں حلال ہیں۔ ذرا غور کیجئے کہ بھوکا اور پیاسا رہنا عبادت بنایا گیا، اس بھوک اور پیاس کو روزہ کیوں بنایا گیا؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے روزے کو فرض اس لیے فرمایا تاکہ لوگوں کو ایک مہینے میں یہ مشق ہو جائے اور اس سطح پہ انسان آ جائے روزہ رکھنے والا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی کی راہوں کا ایسا تعین کرے کہ جن راہوں پہ چل کر بندے کی آخرت اور عاقبت جو ہے وہ سنور جائے۔ اس پوری بات کو سمجھنے کے لیے اس بات پر ذرا تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ حرام سے بچنے کا نام روزہ نہیں ہے، کیونکہ تینوں چیزیں حلال ہیں۔ جن تین چیزوں سے بچنے کا نام روزہ ہے وہ تینوں چیزیں حلال ہیں، ان تینوں میں سے ایک بھی حرام نہیں ہے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ ذرا غور کریں، حرام سے بچایا جاتا ہے، لیکن جن چیزوں سے فرمایا اپنا دامن بچاؤ، ان کے قریب تک نہ جاؤ، تینوں چیزیں حلال ہیں، کھانا بھی حلال، پینا بھی۔ ایک آدمی کا نکاح ہوا ہے، اپنی بیوی سے ازدواجی عمل اس کا حلال ہے، لیکن تینوں چیزوں سے منع کر دیا کہ ایک مہینے کے لیے اللہ کریم نے پسند فرمایا کہ ایک مہینے کے لیے میرے بندے میری رضا کی خاطر تینوں حلال چیزوں کو چھوڑ دیں، ان کے قریب بھی نہ جائیں۔ پوری بات سمجھنے کے لیے میرا اپنا ایک انداز ہے، میں اسے کہتا ہوں کہ کھانا حلال لذت ہے، پینا حلال لذت ہے،
شادی شدہ آدمی کا اپنی منقوہہ بیوی سے ازدواجی عمل یہ حلال لذت ہے. یہ تینوں حلال لذتیں ہیں. بے نیاز رب نے روزہ اس لیے فرض کیا کہ ایک مہینہ یہ مشق کرو جس رب نے تمہیں ساری نعمتیں عطا فرمائی اور تمہارے لیے ان ساری چیزوں کو حلال بنایا ہے. اس رب کو راضی کرنے کے لیے ایک مہینے کے لیے ان حلال لذتوں کو ترک کر دو. ان کے قریب بھی نہ جاؤ. کیوں؟ تاکہ ایک مہینہ تمہاری مشق ہو جائے، تمہاری تربیت ہو جائے اور تم اس سطح پہ آ جاؤ کہ جس رب کے لیے ایک مہینے کے لیے حلال لذتوں کو چھوڑا ہے اسی رب کو راضی کرنے کے لیے زندگی بھر حرام لذتوں کو بھی لات مار کے ترک کرنا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ورنہ بھوکا اور پیاسا رہنا اسے عبادت بنایا گیا. شادی شدہ آدمی کا اپنی منقوہہ سے ازدواجی عمل صبح صادق سے غروب آفتاب تک منع کر دیا. کیوں؟ دن بھر بھوک اور پیاس برداشت کرو، حلال لذتیں ہیں تینوں. اور اس میں دوسری حکمت، ایک حکمت تو میں نے آپ سے عرض کر دی، دوسری حکمت یہ ہے کہ اپنے جذبات کو اپنے قابو میں رکھنا. ہر عبادت کا ایک مقصد ہے، ہر عبادت کی ایک حکمت ہے. صرف نہ کھانا نہ پینا، صرف یہ نہیں، اس کے اندر ایک روح ہے. شادی شدہ آدمی کا اپنی بیوی کے قریب نہ جانا روزے کے اوقات میں، اس کے اندر ایک فلسفہ ہے، ایک حکمت ہے، ایک لاجک ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اپنے جذبات کو کنٹرول میں کرو. اسی رب کے لیے حلال لذتوں کو ترک کر کے یہ ذہن بنا لو کہ مجھے ہر معاملے میں اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا ہے. ان جذبات کو بے قابو نہیں ہونے دینا، ورنہ حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی. کھانے پینے میں بھی آدمی حلال حرام کی تمیز کسی وقت ختم کر دیتا. وہ یہ نہیں دیکھتا یہ کھانا اور پینا یہ حلال طریقے سے ہے یا حرام طریقے سے. وہ کہتے بس کھانا پینا چاہیے، مال آنا چاہیے، چاہے حلال طریقے سے آئے چاہے حرام طریقے سے. روزہ بہت بڑی عبادت ہے جو انسان کو اس سطح پہ لاتا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام کو ترک کرنا ہے، چھوڑنا ہے، اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا ہے تاکہ حلال اور حرام، جائز اور ناجائز کا فرق ہمیشہ ہمارے سامنے پیش نظر رہے. یہ تھا روزے کی حکمت اور روزے کا فلسفہ. اور میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا روزے دار کے لیے اتنے بڑے انعام رب نے رکھے ہیں، اتنے بڑے انعام. سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ یہی حدیث شریف جو استقبال رمضان المبارک کا خطبہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اس کے کچھ حصے میں نے بیان کر دیے اور کچھ میں اب بیان کرتا ہوں. حضور نے فرمایا یہ اس کو دو حدیثوں کے ساتھ میں جوڑنا چاہتا ہوں ساری گفتگو کو. ہوا شہر الصبر، جذبات کو کنٹرول رکھنے کے لیے روزہ فرض کیا گیا، قابو میں رکھنے کے لیے، اپنی خواہشات نفس کو قابو میں رکھنے کے لیے روزہ فرض کیا گیا. اور اس کے لیے حضور نے فرمایا ہوا شہر الصبر، یہ مہینہ جو آ رہا ہے یہ صبر کا مہینہ. وہ شہر المواسات، یہ غم خاری کا مہینہ ہے، غم گساری کا مہینہ ہے. اور جب تم روزے کی حالت میں فاقہ کرو گے نا، فاقہ، تو وہ اللہ کے بندے جن کے گھروں میں مسلسل فاقے ہیں تمہارے اندر ان کے متعلق غم خاری کا جذبہ پیدا ہوگا کہ جن کے گھر میں کئی کئی روز تک کھانے کے لیے سامان مہیا نہیں ہوتا، بڑی مشکل سے ان کے گھر میں ایک وقت کا کھانا پکتا ہے. وہ مفلس ہیں، کلاش ہیں، مساکین ہیں، فقراء ہیں، غرباء ہیں.
اپاہج ہیں، معذور ہیں، بیمار ہیں، تم طرح طرح کی نعمتیں سال بھر کھاتے ہو، تو روزہ رکھنے سے تمہارے اندر غم خاری، غم گساری اور صبر کے جذبات پیدا ہوں گے کہ ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو 2 وقت کی روٹی مہیا نہیں کر پاتے. پھر ان کے ساتھ ہمدردی پیدا ہوگی، غم خاری پیدا ہوگی، غم گساری پیدا ہوگی، اور پھر تم حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا کرو گے، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرو گے. لیکن بدقسمتی سے ہم نے ہر معاملے میں دنیا کو داخل کر دیا. باتیں دین کی ہیں لیکن میں اس دنیا داری میں اتنا ملوث کر دیا کہ آپ افطار پارٹیوں کو جائزہ لیں. عمومی طور پر جو افطار کی دعوتیں ہوتی ہیں اکثر و بیشتر ان میں ایسا ہوتا ہے، بڑے بڑے لوگوں کو بلایا جاتا ہے جو نہ روزہ رکھتے ہیں نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ کبھی مسجد میں نظر آتے ہیں نہ کبھی تراویح میں، اور افطار پارٹیاں ان کی جاتی ہیں. یہ ایک رسم بن گئی نا، دعوت جیسے دوسری دعوتیں ہیں ایسے افطاری کی دعوت. یہاں میں 2 حدیثیں، یہ چونکہ 2 حدیثیں میں نے سنائی، یہ صبر کا مہینہ ہے، غمخاری کا مہینہ. میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سب سے برا ولیمہ وہ ہے جس میں غریبوں کو نظر انداز کیا جائے. ولیمے غریب نظر انداز ہوں تو نبی پاک فرماتے ہیں سب سے برا ولیمہ وہ ہے جس میں فقیر، غریب، مسکین، یتیم اسے نظر انداز کیا جائے. وہ رشتہ دار ہو، وہ گلی محلے کا ہو، وہ حلقہ احباب، صرف اس لیے نہ بلایا جائے کہ وہ غریب ہے، اس کی غربت کی وجہ سے اسے نظر انداز کیا. حضور نے فرمایا یہ سب سے برا ولیمہ وہ ہے. اس حدیث کے ساتھ پھر اب اس حدیث کو ملائیں جو خطبہ استقبال رمضان المبارک حضرت سلمان فارسی سے مروی ہے نا. بہت بڑی بات کی میرے نبی کریم علیہ السلام نے، اور میں جس نے کسی کو روزہ افطار کرایا، کسی روزہ افطار کرایا جاتا ہے روزے دار کا، جس نے روزہ ہی رکھا ہی نہیں اس کی کیسی افطاری ہے؟ افطاری کس کی ہے؟ جس نے روزہ رکھا. فرمایا جس نے روزہ رکھا اس کی افطاری اگر کسی نے کرائی نا، روزہ افطار کرایا، تو روزہ افطار کرانے والے کو پورے روزے کا ثواب ملتا ہے. پورے. اور دیکھیے یہ اس حدیث کا اگلا حصہ بڑا ہی پیارا ہے. جس کا روزہ افطار کرایا جا رہا ہے اس کو وہم نہ آئے کہ میری افطاری ہوگی تو میرے روزے کا ثواب افطار کرانے والے کے کھاتے میں چلا جائے گا. یہ وہم نہ پیدا ہو، یہ وسوسہ پیدا نہ ہو. حضور نے وضاحت فرما دی، فرمایا جس کا روزہ افطار کرایا جا رہا ہے اس کے ثواب میں کمی کیے بغیر روزہ افطار کرانے والے کو پورے روزے کا ثواب ملتا ہے. اور اس خطبے کو آپ پڑھیں تو آنکھیں کھل جاتی ہیں. عام طور پہ لوگ ان باتوں کو اہمیت نہیں دیتے، لیکن میں آپ کی توجہ چاہتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرا اندازہ فرمائیں. آپ اسے معمولی سمجھتے ہیں، حقیر سمجھ کے لوگ ان باتوں کو نظر انداز کرتے. میرے نبی پاک نے 3 مثالیں دی. روزہ افطار کرائے، یہ نہیں کہ چرگا مرغا بنائے، روسٹ گوشت بنائے. 3 حضور نے لفظ فرمایا دودھ کے 1 گھونٹ سے روزہ افطار کرائے، یا کھجور کے 1 دانے سے روزہ افطار کرائے، یا پانی کے 1 گھونٹ سے ہی افطار کرا دے. 3 چیزیں حضور نے گنوائی. یہ حضور کا حکمت بھرا انداز تھا. بھلے 1 کھجور سے روزہ کھلا دیا، دودھ کا 1 گھونٹ پلا کے روزہ افطار کرایا، پانی کا 1 گھونٹ پلا کے روزہ افطار کرائے، افطار کرانے والے کو پورے روزے کا ثواب ملتا ہے. اور پھر اس کے بعد حضور نے جو فرمایا، دیکھیں ساتھ ساتھ جڑی ہوئی باتیں ہیں نا، یہ بیان کر کے نبی پاک نے فرمایا جس نے پھر کھانا کھلا دیا وہ تو پھر کیا بات ہے. افطاری بھی کرائی اور کھانا بھی پیٹ بھر کے، حدیث کے لفظ ہے، یعنی سیر ہو کے جس نے کسی کو کھانا کھانے کا موقع دیا، کھانا کھلایا، اس کے لیے تو پھر اللہ تعالیٰ نے جنت میں بڑی ہی نعمتیں رکھی ہیں.
اس حدیث کو سمجھنے کے لیے ایک اور حدیث میں عرض کرتا ہوں. حضور نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا حضور کوئی ایسا عمل بتائیں جس کا اجر اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ ہو، عمل چھوٹا سا ہو، مختصر ہو، لیکن اس کا اجر بہت بڑا ہو. تو میرے نبی کریم علیہ السلام نے 2 لفظوں میں بیان کر دیا. فرمایا اطعام الطعام، اطعام الطعام، کھانا کھلانا. فرمایا کسی کو کھانا کھلانا اللہ کو بڑا پسند ہے. کھانا کھلاؤ لوگوں کو، افطاری بھی کرائی، سیر ہو کے کسی کو کھانا کھانے کا موقع بھی دے دیا، اس کے لیے تو پھر بڑا اجر ہے. اطعام الطعام، کھانا کھلانا. اور قرآن مجید میں کھانا کھلانے والوں کی فضیلت بیان کی گئی. دیکھیے قرآن کی آیت ہے، یہ رمضان شریف میں بڑا موقع ملتا ہے لوگوں کو نیک اعمال جمع کرنے. افطاری کرا رہے ہیں، کھانے کھلا رہے ہیں. قرآن مجید فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ. کوئی ان باتوں کو اہمیت دے نہ دے، میں یہ کہتا ہوں کہ بے نیاز رب نے قرآن میں بیان فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو کھانے کھلاتے ہیں، کھانے کھلاتے ہیں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسکینم و یتیمم و اسیرا. کبھی مسکینوں کو کھلاتے ہیں، کبھی فقیروں کو کھلاتے ہیں، غرباء کو، کبھی یتیموں کو کھلاتے ہیں. تو رمضان شریف کی عبادت ایک ایسی اہم عبادت ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں اور ان میں سے ایک دروازہ اللہ تبارک و تعالی نے صرف روزے داروں کے لیے خاص کر دیا. جنت کے کل 8 دروازے ہیں، ایک دروازہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف روزے داروں کے لیے رکھا ہے، اور اس کا نام بڑا مزے کا نام ہے. وہ جو دروازہ ہے نا روزے داروں کے لیے، اس کا نام ہے باب الریان. الریان، باب الریان، اس کا معنی ہے تر و تازگی، شگفتگی اور شادابی والا دروازہ. شگفتگی، شادابی، تر و تازگی والا دروازہ. اس دروازے کی خوبی پتہ کیا ہے؟ رمضان شریف کے دن میں نہ کھایا تھا نہ پیا تھا، ہر طرح کی نعمتیں موجود تھیں. اللہ کو راضی کرنے کے لیے صبح صادق سے غروب آفتاب تک حلال لذتوں کو، حلال اشیاء کو، نعمتوں کو ترک کیا تھا. اور یہی روزے دار جب جنت میں جائے گا، اللہ کریم فرماتے ہیں ان کے لیے ایک دروازہ خاص کر دیا گیا ہے، اس دروازے میں سے صرف روزے دار داخل ہوں گے. اور جیسے ہی دروازے سے داخل ہوں گے آگے طرح طرح کے پھلوں کے باغات نظر آئیں گے. شگفتگی، تر و تازگی اور شادابی والا دروازہ. جب روزے دار جنت کے دروازے میں سے داخل ہوگا، دائیں بائیں دیکھے گا، طرح طرح کی نعمتیں اور انعامات اللہ تعالیٰ نے جنت میں روزے داروں کے لیے رکھے. اور ایک انعام صرف روزے داروں کے لیے، جیسے ایک دروازہ خاص کر دیا گیا، اسی طرح روزے دار کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑا انعام رکھا ہے. وہ ہے کہ جنت میں روزے داروں کو اللہ کا دیدار کرایا جائے گا. جنت میں روزے داروں کو اللہ کا، ہر کوئی جنت میں اللہ کے دیدار نہ ہونے کا شکوہ کر رہا ہوگا. جی ہاں، حدیث شریف ہے. شہید کہے گا یا اللہ تیری جنت میں تو مزہ ہی نہیں، تیری جنت میں سرور ہی نہیں. کیوں؟ شہید کہے گا یا اللہ جنت میں تیرا دیدار نہیں ہے. شہید کو جنت میں اللہ کا دیدار نہیں ہوگا، روزے دار کو ہوگا. شہید کو دیدار کیوں نہیں ہوگا جنت میں؟ اس لیے حدیث پاک میں ہے کہ شہید جب شہید ہوتا ہے تو عین شہادت کے لمحے اللہ اسے اپنا دیدار عطا کرتا ہے. شہید چونکہ دنیا میں اللہ کا دیدار کر چکا ہوتا ہے، اللہ کا دیدار دنیا میں پا چکا ہوتا ہے، اس لیے جنت میں اسے دیدار نہیں کرایا جائے گا. رب فرمائے گا تو دنیا میں میرا دیدار کر کے نہیں آیا،
اب شہید کی بات سنیں، پھر روزے داروں سننا کہ یہ جنت میں دیدار الہی روزے دار کو جو ہوگا کتنا بڑا انعام۔ شہید کہے گا یا اللہ پھر ایسا کر مجھے دنیا میں بھیج دے، اپنے راستے میں قتل کروا تاکہ پھر تیرا دیدار ہو، جنت میں پھر بولا، پھر دنیا میں بھیج، پھر اپنے راستے میں شہید کروا تاکہ بار بار تیرے دیدار کی لذتیں پاتا رہوں۔ روزے دار کتنا خوش نصیب ہے کہ جنت میں اللہ کا اسے دیدار ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ رکھنے والا خالی معدہ ہوتا ہے، معدہ خالی ہوتا ہے تو اس کے منہ سے ناخوشگوار ایک اسمیل آتی ہے، جس کو حدیث شریف میں بیان کیا گیا۔ یہ بھوک اور پیاس اور معدہ خالی ہونے کی وجہ سے ناخوشگوار جو اسے احساس ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ کستوری اور مشک اور عنبر سے بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ کی رضا کے لیے اس نے کھانا پینا چھوڑا ہے، ترک کیا۔ حاضرین محترم، بے نیاز رب نے فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ روزہ بہت بڑی نعمت ہے، رمضان شریف آ رہا ہے، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس پورے مہینے کے روزے رکھنے، اس مہینے کی قدر و منزلت جاننے پہچاننے کی توفیق دے۔ رمضان شریف پر جو میں نے مناسب سمجھا کہ میں آج صرف روزے پہ گفتگو کروں، تفصیلات کے لیے میں نے رمضان المبارک کی عبادتیں، میرا ایک رسالہ ہے جو میں نے کئی سال پہلے لکھا تھا اور 25-30 مرتبہ تو چھپ چکا ہے وہ، لیکن اس دفعہ میں نے اس میں تخریج کا کام جو ہے اسے تخریج کے ساتھ چاہتا ہے کہ جو مسئلہ بھی میں نے لکھا ہے اس کے حوالے نیچے دے دیے ہیں کہ یہ مسئلہ کس کس کتاب میں لکھا ہے۔ پہلے بغیر حوالہ جات کے مسائل لکھے گئے تھے، لیکن اب میں نے اس کے اندر تخریج سے وہ چھاپا ہے، وہ پرسوں ہی چھپ کے آیا ہے۔ نماز جمعہ کے بعد مسجد کے دروازے پر آپ کو رسالہ ملے گا، اس کا نام ہے رمضان المبارک کی عبادتیں۔ اس مہینے کی خاص کیا کیا عبادتیں ہیں، روزہ رکھنے کی کیا دعا ہے، افطاری کی کیا دعا ہے، اعتکاف کے کیا مسائل ہیں، سحری کے کیا مسائل ہیں، افطاری کے کیا مسائل ہیں، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن باتوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کن باتوں سے روزہ قضا کرنا پڑتا ہے، کن صورتوں میں روزے کا کفارہ دینا پڑتا ہے، وہ ساری تفصیلات تراویح، اعتکاف، روزہ اور سحری، افطاری، نماز عید کا طریقہ، صدقہ فطر کا معاملہ، سارے مضامین میں نے اس میں جمع کر دیے ہیں، اور جمعے میں صرف روزے پہ گفتگو کی تاکہ ایک ایک رسالہ لے جائیں۔ وہ ہر گھر کی ضرورت ہے، جب بھی رمضان شریف میں کسی چیز مسئلے کی ضرورت پڑے آپ وہ رسالہ کھولیں گے، آپ کو جواب بھی مل جائے گا، اور یہ بھی آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ مسئلہ کن کن کتابوں میں اور کتنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ بڑا اہم ترین رسالہ ہے، وہ نماز جمعہ کے بعد مسجد کے دروازے پر عالمی ادارہ نور الاسلام کے ساتھی رسالے لے کے آئے ہیں، اور جن کو اللہ نے توفیق دی ہے 4-4، 5-5 رسالے لے جائیں، اپنے گاؤں کی مسجد میں تقسیم کریں، پڑے لکھے لوگوں میں، اور اپنے دوستوں میں تقسیم کریں تاکہ روزہ، رمضان، تراویح، اعتکاف، صدقہ فطر، نماز عید، سارے مسائل لوگوں کے گھروں میں پہنچ جائیں اور ضرورت کے وقت لوگ ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی اس جامع مسجد میں نماز تراویح میں قرآن مجید کی منظر سنانے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ سب حضرات ذوق و شوق سے روزہ تراویح کی رغبت کریں، گھروں میں ایسا ماحول بنائیں تاکہ ایک مہینے میں